یہ جو مینٹور ہے، یہ جو مربی ہوتا ہے، یہ اس کی ڈیفینیشن ہوتی کیا ہے؟ یہ انسان کی زندگی میں ضروری ہوتا کیوں ہے؟ اور کیا دین میں یہ ایسا مینٹور ہونا ہر بندے کے لیے ضروری ہوتا ہے؟ اصل میں یہ واقعی ہر بندے کے لیے نا ضروری نہیں، بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے نقصانات ہو جاتے ہیں یا کم از کم فوائد میں کمی ہوتی ہے۔ یہ کہ ہوتا کون ہے یہ مینٹور جی میں ہوتا بتاتا ہوں۔ جی اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور پرپز لیس پیدا نہیں کیا، بالکل ایک پرپز دیا، اس پرپز کو اچیو کیسے کرنا یہ بھی بتایا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 سلسلے شروع کیے۔ ایک سلسلہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمانوں سے کتابیں نازل کی، وحی نازل کی، گائیڈنس نازل کی۔ دوسرا سلسلہ یہ تھا کہ اس گائیڈنس کو کن لوگوں پر نازل کیا جائے، اس کے لیے بہت خاص لوگ چنے گئے، مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں پہ، مختلف زبانوں کے لوگ، جن کو ہم انبیاء اور رسول کہتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے، انسانوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، اور وہ سیدھی راہ پر چل سکیں اور وہ ایک سکسیسفل یہ زندگی اور وہ زندگی بھی حاصل کر سکیں، تو اس کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ عام طور پر ہم تعلیمات تو لے لیتے ہیں کتاب و سنت سے اور اس طرف چل بھی پڑتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم وہ جو انبیاء اور رسل والا ایک پارٹ ہوتا ہے نا، وہ ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں، ہمارے مشائخ ہوتے ہیں، ہم ان میں کمزوری اختیار کرتے ہیں، یا کبھی کبھی ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا بھی ہے تو اتنا ہوتا ہے کہ جب ان سے ہم پڑھ رہے ہوں تو ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ادب و احترام، عزت، اس کے ساتھ سلام دعا ہوتی ہے اور بس، اس کے علاوہ زیادہ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو انبیاء اور رسل ہیں، اور انبیاء اور رسل کے بعد مینٹور کون ہو سکتا ہے؟ بہترین مینٹور وہ ہو سکتا ہے جو کہ جس کے پاس جتنا علم ہو اور جس قدر اس کے علم کے ساتھ اس کی وابستگی اور کسی خاص چیز میں اس کی مہارت ہو، تو اس میں بہترین مینٹور ہو سکتا ہے۔